امیر معاویہ فوت ہو گئے اور اس کے بعد یزید کیم ٹو پاور. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہی کیم ٹو پاور تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بلیٹنٹلی ریفیوز کر دیا یزید کو کیلف ماننے سے. اور یہاں سے وہ ساری اب سٹوری شروع ہوتی ہے کہ کربلا تک بات جو ہے وہ کیسے گئی. ٹھیک ہے. مدینہ میں جو گورنر تھا وہ obviously امید گورنر تھا, حضرت امیر معاویہ کا متعین گورنر. He was a very soft man, he loved اہل بیت. اس نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ آپ بیعت دے دیجئے یزید کے ہاتھ پہ. تو حضرت حسین نے انکار کر دیا, لیکن یہ کہ اس نے تھوڑا سا کنونس کرنے کی کوشش کی, اس سے کچھ باتیں کی مسلم یونٹی کے حوالے سے. تو حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیٹ می تھنک اوور اٹ, مجھے تم ٹائم دو اور اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں. سنس ہی واز اے سافٹ مین ہی لیٹ ہم گو. اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن اسی وقت کیا ہوا کہ حضرت حسین نے اپنی فیملی کو حکم دیا کہ وی آر گوئنگ ٹو مکہ, بیکاز ہی کلیئرلی ہیڈ دس پلان کہ ناؤ وی ول ناٹ ایکسپٹ اٹ, یزید کی جو حکومت ہے اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. اور ہی ہیڈ ہز ویوز جو کہ میں آگے جا کے بیان کروں گا. بہرحال حضرت حسین جو ہے وہ راتوں رات وہیں سے نکلے اسی رات اور مکہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے. اور مکہ جو ہے وہ ابھی تک کچھ لیس کنٹرول تھا, امیدز کا وہاں پہ مکہ میں جو ہے وہ کچھ لیس کنٹرول تھا. اب ہوا ایسے کہ یہ نیوز پہنچ گئی عراق کوفہ میں, اور they were ecstatic, they were very happy, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آلریڈی یہ چاہتے تھے امید, they used to hate امیدز for various reasons, the کوفنز. اور اس میں کوئی دوسرا ہی نہیں کہ یس وہ سنسیئرلی حضرت علی کے ساتھ تھے شروع میں, اور دے وانٹڈ کہ حضرت علی کی اولاد کو ہی جو ہے وہ خلافت ملنی چاہیے. تو ان تک جب نیوز پہنچی تو انہوں نے اتنے لیٹرز لکھے, دے ریجوائز سو مچ کہ ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے کہ ڈیلی 60 لیٹرز حضرت حسین کو ریسیو ہوتے, 60 لیٹرز ڈیلی کوفیوں کی طرف سے حضرت حسین کو ریسیو ہوتے تھے. کس چیز کے؟ کہ آپ کوفہ تشریف لائیے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, بہت لارج نمبر ہے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, آپ کا انتظار ہو رہا ہے یہاں پہ. حضرت حسین واز ویری انٹیلیجنٹ, تو وہ ایک دم تو نہیں گئے, لیکن انہوں نے عقیل کو بھیجا, مسلم بن عقیل, سوری, یہ ان کے کزن ہیں. ٹھیک ہے. عقیل کون تھے؟ حضرت علی صلی اللہ عنہ کے بھائی تھے. ٹھیک ہے. مسلم بن عقیل جو تھے حضرت حسین کے کزن تھے. ٹھیک ہے, فرسٹ کزن تھے, ابو طالب کے بیٹے ہیں عقیل, اور علی صلی اللہ عنہ کے بھائی ہوئے, اور مسلم جو ہے ان کے بیٹے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسکاؤٹنگ مشن بھیجا, حضرت حسین نے عقیل کو اسکاؤٹ بنا کے, مسلم بن عقیل کو اسکاؤٹ بنا کے کہ آپ جائیے. تو مسلم ارائیوز ان کوفہ ان ذوالقعدہ. ٹھیک ہے. ذوالقعدہ, ذوالحجہ, اور ذوالحجہ از دا لاسٹ منتھ, اور اس کے بعد کیا ہے؟ محرم, یعنی 2 مہینے پہلے کی بات ہے, شہادت سے 2 مہینے پہلے کی بات. ذوالقعدہ 60 ہجری میں مسلم جو ہے ہی ارائیوز ان کوفہ, اور کوفہ سے مدینہ کا ڈسٹنس کافی ہے, بلکہ کوفہ سے دمشق کا ڈسٹنس بھی کافی ہے. 6-7 دن لگتے ہیں کوفہ سے دمشق کو میسج لے جانے میں. یہ بات ضروری ہے یاد رکھنا. ٹھیک ہے. یہ میں آگے جا کے آپ کہوں گا, یہ بات ضروری ہے یاد رکھنا. اینی اور جیسے ہی وہ ارائیو ہوئے, ہی واز اوورwhelmed ٹو سی دا سپورٹ. ہزاروں کوفی, اس کوفی جو کوفہ کے رہنے والے تھے, ہزاروں کوفی آئے, بلکہ روایات میں آتا ہے 12,000 کوفیوں نے ایلیجینس دی, بیعت دی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ on behalf of حسین رضی اللہ عنہ. اور مسلم was so excited رحمہ اللہ, he wrote to حسین رضی اللہ عنہ, he said come immediately, he said حسین تمہاری سوچ سے بھی زیادہ, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ یہ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اور آپ کو ویلکم کر رہے ہیں, اور 12,000 کے قریب لوگوں نے بیعت کی ہے آپ کے بہاف پہ, اور ابھی اور بہت زیادہ آئیں گے. یہ تو صرف ایک دن کی بات ہے, تو آپ تشریف لائیے, آپ یہاں پر آئیے. اور یہ لیٹر حضرت حسین کو ریچ کر جاتا ہے ظاہر ہے کچھ دنوں بعد, اور حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, وہ تیاری کرنے لگے. لیکن اس کے بیچ کے دوران کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جب یہ ریومر آگے جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ایسی ریومر چھپتی نہیں ہے, تو یہ ریومر یزید تک پہنچ جاتا ہے, دمشق میں. یزید جو ہے وہ دمشق میں ہے, کیونکہ امیہ ڈائنیسٹی دمشق میں تھی, دماسکس سیریا کی جو سٹی. یزید کو جیسے یہ پتہ لگتا ہے تو ہی واز اے ویری شروڈ پولیٹیشین. دیکھیں یہ جو سارا دور ہے نا, یہ پالیٹکس اور پاور کا دور ہے. دور خلافہ جو ہے نا وہ نبوت کے منہج پہ وہ صرف 4 کیلفز تھے, 30 سال آتا ہے نا حدیث میں, اس کے بعد کنگ شپ ہے, یہ obvious سی بات ہے. اور اس میں جو ہے وہ پالیٹکس اور پاور عروج پہ تھی, تو بہت سے لوگ اس چیز کا شکار ہوئے, اور ایون دو دیور مسلمز, ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ صحابہ کے بیٹے تھے. سعد بن نبی وقاص کا بیٹا, آپ کو پتا ہے سعد بن نبی وقاص کون ہے؟ عشرہ مبشرہ. One of the persons who was involved in the killing of حضرت حسین was عمر بن سعد بن نبی وقاص, سعد بن نبی وقاص کا بیٹا, کیونکہ وہ بھی فتنے کا شکار ہو گیا تھا پاور اور پالیٹکس کا. کیونکہ امیدز کی ایک عادت تھی کہ وہ
پیسہ بہت زیادہ نچھاور کر، ٹھیک ہے، یہ ان کی بیسک پالیٹکس تھی کہ پیسے سے خریدا جائے، گفٹ سے خریدا جائے، ان شارٹ گفٹ سے خریدا جائے بندے۔ تو یزید نے کیا کیا، بینگ اے ویری شریڈ پالیٹیشین، اس نے جو ہے سب سے وشوس، سب سے ریش اور ہاٹ ٹیمپرڈ اور روتھلیس جو اس کا ون آف دی وزیر تھا، ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، ریمبر دس نیم، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کو مین سٹریم اہل سنہ والجماعہ مین کلپریٹ ٹھہراتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد، ٹھیک ہے۔ He was just 28 years old, just a young boy, 28 years old. Boy ہی ہوتا ہے، 28 سال کا لڑکا ہی ہوتا ہے۔ Anyway, اس کو اس نے چوز کیا، 17 لوگوں کے ساتھ بھیجا جو کہ فل پولیٹیشنز لوگ تھے، برین تھے، یزید کے امپائر کے برین تھے۔ ابن زیاد کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ فوراً کوفہ جاؤ اور وہاں کا جو گورنر ہے اس کو ریزگنیشن لو اس کی، کیونکہ اس سے معاملات ہینڈل نہیں ہو رہے، تم وہاں جا کے جو ہے گورنر بنو اور وہاں جا کے سچویشن کو اسیس کرو اینڈ رپورٹ بیک ٹو می۔ ابن زیاد بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ پاور کا ہنگری تھا، وہ وہاں پہ گیا، اس نے ریپلیس کیا گورنر کو، اور اس کے بعد وہ کوفہ انٹر ہوا ذوالحجہ میں 60 ہجری 17 لوگوں کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا۔ جیسے وہ انٹر ہو رہا تھا اس نے اپنا منہ ڈھکا ہوا تھا کالی چادر سے اور پگڑی پہنی ہوئی تھی، لوگوں نے سمجھا حضرت حسین آ گئے، رات کا وقت تھا کیونکہ اس کی انٹری کچھ ایسی تھی۔ لوگوں نے گھیر لیا، نعرے لگانے لگے، چیئر کرنے لگے۔ تو ون آف ہز سولجرز وہ غصے ہوا، اس نے کہا کہ دفع ہو جاؤ، گیٹ بیک، یہ حسین نہیں ہے، یہ ابن زیاد ہے جو کہ اب تمہارا گورنر ہوگا۔ تو لوگ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، لوگ تھوڑا سا ڈر گئے، یعنی اس نے ریویل کر دیا اپنے آپ کو۔ اس کے بعد اس نے جو ہے وہ کیا اسٹریٹجی لڑی، کیونکہ اس کو یہ خبر ملی تھی کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ اس میں حضرت حسین کی سپورٹ جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اسٹریٹجی یہ لڑی کہ اس نے ایک اپنا جو سولجر تھا یا ساتھی تھا 17 میں سے، اس کو ڈریس کیا ایز اے ٹریولر اور اس کا بھیس تھوڑا سا بدلا، اس کو سپائی بنایا اور اس کو بہت سے گولڈ کوائنز دیے، پوری ایک وہ آپ کہہ لیجیے ایک تھیلا دیا گولڈ کوائنز کا، اور اس کو جو ہے ایز اے شیعہ پریزنٹ کیا۔ یہاں پہ اب جو میں شیعہ کی ٹرمینالوجی یوز کر رہا ہوں، اس سے مراد پاکستانی شیعہ نہیں، اس سے مراد اس دور کے شیعان علی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے آپ کو شیعان علی ایز اے شیعہ پریزنٹ کی اور لوگوں نے اس کو ٹرسٹ کیا۔ اس نے کہا کہ میں شام سے آیا ہوں حضرت حسین کو سپورٹ کرنے، ویئر از مسلم بن عقیل، میں چاہتا ہوں میں انہیں ڈونیشن دوں، میرا بزنس ہے، میں انہیں گولڈ کوائنز دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو یوز کر کے حسین صلی اللہ عنہ کی آرمی کو بلڈ کرے۔ لوگوں نے اس کو ٹرسٹ کیا۔ اب دیکھیں یہ ابن زیاد کا ایک طریقہ تھا ٹو فائنڈ مسلم بن عقیل، کیونکہ وہ سیل فون کا دور تو نہیں تھا نا، سی سی ٹی وی کا دور تو نہیں تھا، وہ اتنے بڑے جگہ پہ کیسے ڈھونڈتے مسلم بن عقیل کو، ابن زیاد کیسے ڈھونڈتا؟ تو اس نے یہ طریقہ لگایا، دس ورک، ایسا ہی ہوا، لوگ جو ہے اس کو مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ مسلم وکیل جہاں پہ چھپے ہوئے تھے، یا مسلم کے جو ہوسٹ تھے، ہانی بن عروہ ایک کوفن نوبل مین تھا، ون آف دا آپ کہہ لیں جیسے سینیٹر ہوتا ہے، تو امیدز کا ہی بندہ تھا لیکن پرو حسین تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ پرو حسین ہی تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نو ون ڈیئر ٹو گو اگینسٹ دا نواسہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اینی وے وہ ذرا پرو حسین صلی اللہ عنہ تھا، ہانی بن عروہ اس کا نام ہے، لیکن وہ تھا امیدز کا ہی ون آف دا چیف ٹینس کہہ لیں یا ون آف دا کورٹ مین، ٹھیک ہے۔ اسی نے مسلم بن عقیل کو جگہ دی ہوئی۔ تو جب یہ سپائی وہاں گیا تو ہی واز شاکڈ، یہ تو اپنے ہی بندے نے مسلم کو جگہ دی۔ خیر اس نے جو ہے نا وہ پھر ایک چال یہی چلی کہ دیکھو مجھے بتاؤ مسلم کہاں ہے، میں اس کے لیے ڈونیشن لایا ہوں۔ پہلے اس نے تھوڑا سا شو کیا کہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن جب اس نے دیکھا ہے واقعی سیریس ہے تو پھر مسلم سامنے آئے تو ثابت ہو گیا کہ یہی ٹریٹر ہے، یعنی اپنا ہی بندہ ٹریٹر ہے جس کا نام تھا ہانی بن عروہ۔ یہ بات جا کے اس شخص نے ابن زیاد کو بتا دی، اور ابن زیاد بہت روتھلیس تھا، عبید اللہ ابن زیاد۔ اس نے فوراً اس شخص کو حاضر کیا کہ تو ہی ٹریٹر نکلا، لیکن اس کو مار نہیں سکتا تھا کیونکہ اس بندے کی بڑی سپورٹ تھی، کوفیوں کے لیے بڑا قیمتی بندہ تھا۔ نیزہ نکالا ابن زیاد نے اور اس کو انجر کیا سپیئر سے، اس کا خون نکالا اور اس سے زبردستی اگلوایا۔ وہ مان نہیں رہا تھا کہ میں نے مسلم کو پناہ دی ہوئی ہے، لیکن پھر اس نے اس سپائی کو پیچھے سے بلایا ابن زیاد نے۔ جب وہ سپائی سامنے آ گیا تو اس نے کہا کہ اب تو میرا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اب تو کھل چکی ہے بات، تو پھر وہ مان گیا کہ ہاں میرے ہی گھر ہے، اور پھر مسلم بن عقیل کو لایا گیا اور بہت ہی دردناک ڈیتھ انہیں دی گئی حضرت علی صلی اللہ عنہ کے بھتیجے کو۔ کس طرح سے مسلم بن عقیل، اچھا اس سے پہلے کا واقعہ کوفیوں کی جو بہت بڑی ایک بغاوت، آپ کہہ لیے بغاوت میں بیٹریل، دا بگیسٹ بیٹریل ان ہسٹری کوفیوں کی، مسلم نے اعلان کر دیا، اعلان جنگ کر دیا